مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں کیسر ندیم صاحب، انہوں نے ایک انتہائی سنجیدہ سوال بھیجا ہے، آئے ذرا ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ پادری ٹونی ولیم صاحب، مسیح یسوع میں میرا سلام قبول ہو۔ میرا نام کیسر ندیم ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ پادری صاحب، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو مسیحی لڑکیاں اور لڑکے غیر مسیحیوں سے شادی کرتے ہیں اور بعد میں یہ اپنے ماں باپ کو اور اپنے عزیز و رشتہ داروں کو اور ان کی آنکھوں میں خاک جھونکتے ہیں، اور یعنی سرما جس کو پنجابی میں بولتے لگاتے ہیں، چونا، کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے مذہب میں قائم ہیں اور وہ اپنے مذہب میں قائم ہے۔ تو بائبل کا قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور پاکستان کی قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ ہمیں بائبل کی تعلیم سے ذرا آگاہ کریں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے آئیں ایک حوالے کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اپنا پیراہن اور اپنی چادر کو چاک کیا اور سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا۔ کیا ہوا ہوگا؟ عزرا کاہن اور فقیہ بنی اسرائیل کی تاریخ اور کتاب مقدس کے جمع اور کتاب مقدس کی نقول تیار کرنے کے سلسلے میں سب سے اہم شخصیت۔ یہ نئے عہد نامے کے ان بے شمار سردار کاہنوں میں سے یا کاہنوں میں سے کوئی ایک نہیں تھا، یہ وہ شخص تھا جو کتاب مقدس کو جانتا تھا، مانتا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ اپنا پیراہن چاک کیا، اور یہاں پر لکھا ہے سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا تھا یہاں پر؟ اب اس سے پچھلی آیت، عزرا اس کا نواں باپ اور اس کی دوسری آیت۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں، سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ مخلوط الایمان شادیاں خداوند کو ناپسند ہیں۔ کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے جو مخلوط الایمان شادیوں کی اجازت دیتا ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ اور سوال چونکہ پاکستان کے حوالے سے ہے اس لیے سادہ سا اصول ہے۔ پاکستان میں آپ اگر مسیحیت کو ترک کر کے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اسلام چھوڑنا ناممکن ہے۔ قانونی طور پر ہی اجازت نہیں ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول کریں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے، اور آئین میں یہ بالکل واضح ہے۔ میں نے یہ بات کرنے سے پہلے ایک وکیل سے بات کی اور اس سے میں نے پوچھا تو اس نے مجھے کہا یہ تو سادہ سا اصول ہے، اس پہ تو کبھی بحث ہوئی نہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی بچہ یا بچی یہ کہتا ہے کہ ہم نے شادی کی ہے
اور وہ اپنے ایمان پہ قائم ہے اور میں اپنے ایمان پہ قائم ہوں، تو یہ دھوکہ ہے۔ کیونکہ آپ کو نکاح کرنے کے لیے کسی ایک مذہب میں شریک ہونا پڑتا ہے، اور پاکستانی قانون کے مطابق اگر کوئی غیر مسیحی ہے تو وہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر مسیحی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خام خواہ یا لا محالہ اگر کسی نے کسی دوسرے ایمان والے شخص کے ساتھ شادی کرنی تو اسے اس کے لیے مسیحیت کو ترک کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بالکل صاف بات ہے کہ اگر آپ مسیحیت کو چھوڑ کر غیر مسیحی ہو جاتے ہیں یا کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو there is no turning back، بالکل واضح۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بہت سنجیدہ قدم ہے۔ اس سنجیدہ قدم کو اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ سوچیں، کیونکہ there is no turning back۔ کیونکہ ایک دفعہ جب آپ نے مسیح کو چھوڑ دیا تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے یہ کہہ کے اپنے گھرانوں کو، اپنی کلیسیاؤں کو، اپنے لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں کہ ہم نے تو ایسے ہی سب کچھ کیا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص مسیحی ہو اور وہ مسیحی ہوتے ہوئے اسلامی نکاح کر لے، یہ ناممکن بات ہے۔ کیونکہ آپ کو جب بھی کسی مذہب کے مطابق نکاح کرنا پڑے گا تو پہلے اس مذہب کو قبول کرنا پڑے گا، پھر اس مذہب کے مطابق نکاح ہوگا۔ 2 فرق لوگ کم از کم میرے علم کے مطابق پاکستان میں اپنے ایمان پہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ نہیں سکتے۔ کورٹ میرج میں کون نکاح پڑھواتا ہے؟ یا پادری ہوتا ہے یا مولوی ہوتا ہے، بات سیدھی سی۔ وہاں جج نکاح نہیں پڑھواتے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی مذہبی رہنما ہوتا ہے جو عدالت کے حلف نامے کی وجہ سے نکاح پڑھ دیتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو بات کیسر صاحب نے کی ہے، یہ بات بہت سنجیدہ ہے اور ہمیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بتانی چاہیے کہ یہ ہو نہیں سکتا جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، یہ سرے سے ہی غلط بات ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے مسیح کو چھوڑا اور پھر مسیحی ہو گئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے خدا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں، مسیح کو نہ چھوڑیں۔ شکریہ۔